بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 ذی الحجہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 1114 ہجری میں قصبہ فلت ضلع مظفر نگر میں ہوئی۔ آپ نے 5 سال کی عمر میں تعلیم شروع کر کے 15 سال کی عمر تک حفظ قرآن کے ساتھ تمام درسی و دینی علوم حاصل کر لیے۔ اس کے بعد اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب سے بیعت ہوئے اور 17 سال کی عمر میں خلافت بھی مل گئی۔ پھر 30 سال کی عمر تک اپنے والد مرحوم شاہ عبد الرحیم صاحب کی مسند درس اور بیعت و ارشاد سے خلق خدا کو نفع پہنچایا۔ 1143 ہجری میں فرید حج ادا کیا۔ مدینہ منورہ کے شیخ ابو طاہر مدنی سے بخاری شریف اور مکہ مکرمہ اور حجاز کے بہت سے علماء سے صحاح ستہ کی سماعت اور دیگر کتب احادیث کی اجازت لے کر ہندوستان واپس آئے اور 1145 ہجری میں باضابطہ درس حدیث شروع فرمایا۔ اسی طرح دہلی میں دارالعلوم رحیمیہ کی بنیاد ڈالی۔ تعلیم و تدریس کے ساتھ آپ نے تقریباً 50 کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں فتح الرحمن نام سے فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ اور الفوز الکبیر میں مفسرین کی تفسیری نکات اور اصول و ضوابط کو بیان فرمایا۔ حجت اللہ البالغہ میں شریعت کے اسرار و رموز کی عمدہ انداز میں تشریح فرمائی۔ غرض آپ نے ہندوستان کی تاریخ میں قرآن و حدیث کی اشاعت، شریعت کے اسرار و رموز بیان کر کے وہ نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے جسے ہندوستان کے مسلمان کبھی نہیں بھلا سکتے۔ آخر 1176 ہجری میں 62 سال کی عمر میں وفات پائی اور دہلی کے مشہور قبرستان مہدیان میں اپنے والد مرحوم کے مزار سے متصل مدفون ہوئے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی عنبر، کوئی مشک اور کوئی خوشبودار چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہرگز نہیں سونگھی۔ مسلم شریف۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو تمام دن اس شخص کو مصافحہ کی خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی آپ کسی بچہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ بہقی فی دلائل النبوہ۔ نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں امانت کا واپس کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ سورہ نساء۔ اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں 4 چیزوں سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من هؤلاء الاربع۔ اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع۔ اے اللہ، میں نہ ڈرنے والے دل، قبول نہ ہونے والی دعا، سیر نہ ہونے والے نفس اور نفع نہ پہنچانے والے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں ان 4 چیزوں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ ترمذی شریف۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، ثواب کی نیت سے آذان دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 سال ثواب کی نیت سے آذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔
ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ سورہ انعام۔ روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت اور آخرت سے بے فکری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی تیاری ہے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ سورہ دہر۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا جہنم سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس نے مجھے کبھی یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ مسند ابی یعلا۔ بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے ساتھی کے پاس بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے اور اچھے ساتھی کے پاس بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے۔ نیک بات زبان سے نکالنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات زبان سے نکالنے سے بہتر ہے۔ بہقی فی شعب الایمان۔